اگر آپ انصاف نہیں کرتے ہیں، بڑا گڑبڑ معاملہ ہے میرے بھائی، بہت گڑبڑ معاملہ ہے۔ سماج میں فیصلہ کرنے والے تین طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے، پہلے اس کی سوچنا دے دی ہے۔ جیسا کہ آئیے آپ ابو داؤد پڑھیں، کتاب الاقضیہ، حدیث نمبر 3573، حدیث کے راوی حضرت بریدہ اسلامی، محدث البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا ہے؟ القضاۃ ثلاثۃ، واحد فی الجنہ واثنان فی النار۔ قاضی یعنی فیصلہ کرنے والے، سماج میں فیصلہ کرنے والے، جج جسے کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی جج ہو سکتا ہے۔ ابھی ہمارے علاقے میں جیسے ہمارے مکھیا لوگ، سرپنچ لوگ اور ہمارے بھائی لوگ اس طرح سے فیصلے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تین طرح کے لوگ ہیں، تین طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن تینوں کامیاب نہیں، تینوں کامیاب نہیں۔ جو کامیابی والا کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تو ایک جنتی ہوگا، دو جہنمی ہوگا، یعنی تین فیصلہ کرنے والوں میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی جنت میں جائے گا، دو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے کہ سماج کی خدمت کر کے ہم جہنم کے حقدار بنے، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ کیا؟ ایک آدمی فرجل عرف الحق فقضى به، جس نے فیصلہ کرتے وقت حق کو پہچانا، حق کو پہچانا، یعنی یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، ان کے سامنے واضح ہو گیا یہ مجرم، یہ مجرم نہیں، یہ ظالم، یہ مظلوم، اس کو جانا اور بس اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، تو یہ شخص جنت میں جائے گا۔ یہ قاضی، یہ جج، یہ فیصلہ کرنے والا جنت میں جائے گا، لیکن وہ شخص جس نے حق کو جانا، جان لیا یہ مجرم ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، جاننے کے باوجود بھی کسی بھی وجہ سے چاہے ان کا قریبی ہو یا اور کوئی بھی وجہ ہو، لیکن حق کو سمجھنے کے باوجود بھی ظالم کو معصوم ٹھہرایا، ظالم کو مظلوم ٹھہرایا اور مظلوم کو ظالم ٹھہرا دیا، الٹا ہو گیا نا، الٹا ہو گیا۔ فَهُوَ فِي النَّارِ، ایسا فیصلہ کرنے والا، ایسا قاضی، ایسا جج یہ جہنم میں جائے گا۔ پلٹ دیا، پلٹ دیا، کیوں؟ ظلم کیا کسی کے ساتھ، اللہ کو برداشت نہیں ہے، نافرمان ہے، اور نافرمانوں کا ٹھکانہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ایسا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی اور بھی جو فیصلہ کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، جس نے سمجھا ہی نہیں، فیصلہ آیا ان کے سامنے، بغیر سوچے سمجھے اس نے فیصلہ کر دیا، فَهُوَ فِي النَّارِ، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ تو فیصلہ کرنے کے بھی قاعدے ہیں میرے بھائی، فیصلہ کرنے کے قاعدے ہیں۔ آئیے بخاری شریف اٹھائیے کتاب الاحکام اور دیکھیے حدیث نمبر 7158، حدیث کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فیصلہ کرنے والوں سنو، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، کوئی بھی جج، کوئی بھی قاضی، کوئی بھی انصاف کرنے والا آدمی جب غصے کی حالت میں ہو فیصلہ نہ کرے۔ کیوں؟ غصے کی حالت میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ٹھنڈا مزاج رکھ کر کے جب آپ کسی کا فیصلہ کرنے جائیں آپ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیں، پھر صحیح طریقے سے فیصلہ کریں۔ اسی طرح سے فیصلہ کرتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ گواہ ہونا چاہیے۔ بہت سے موقع پر گواہ کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے وہ کام نہیں ہوا جو مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہوا، اس وجہ سے بہت سے موقع پر گواہ کی بہت ضرورت ہے۔
اس لیے گواہ بھی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر پہلے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں جسے محدث البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 1341 ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، کہ مدعی، مثال کے طور پر میں اس کو دیہاتی انداز میں سمجھا دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک آدمی عبداللہ نام کا آپ کے پاس آیا اور کہا بھائی جان، امام صاحب، مکھیا جی، سرپنچ صاحب، یا ایک منڈل صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، یہ جو عبد الرحمن صاحب کے گھر کے سامنے سائیکل کھڑی ہے، یہ سائیکل میری ہے، لہذا مجھے دلا دیجئے۔ شریعت کی روشنی میں یہ آدمی جس نے مقدمہ چلایا یہ مدعی ہے، یہ مدعی ہے، اور جس کے بارے میں جس مقدمہ چلایا، جس پر کیس ہوا، یعنی عبد الرحمن صاحب، وہ مدعی علیہ ہے۔ جج صاحب نے کہا، منڈل جی، مکھیا جی نے کہا بلائیے عبد الرحمن کو۔ آئے، عبد الرحمن، یہ عبداللہ کہہ رہے ہیں تمہارے گھر میں جو سائیکل کھڑی ہے یہ ان کی ہے۔ نہیں 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 میری ہے، اور اس کی نہیں ہے۔ اب قاضی صاحب، جج صاحب کیا کریں گے؟ مدعی سے کہیں گے، کیس کرنے والے سے کہیں گے گواہ لے آئیے کہ یہ آپ کی سائیکل ہے، گواہ لے آئیے کہ آپ کی سائیکل ہے۔ اگر یہ گواہ پیش کر دیتا ہے، 2 گواہ، تو سائیکل اس کی ہو جائے گی۔ اگر یہ گواہ پیش نہیں کر پاتا، مدعی علیہ سے کہا جائے گا تو قسم کھا کہ یہ تیری سائیکل ہے اور اس کی سائیکل نہیں ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے، اس کے پاس گواہ نہ ہو تو اسے قسم کھانا پڑے گا۔ یہ طریقہ ہے انصاف کرنے کا۔ آئیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو ابو داؤد شریف کتاب الاقضیہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3244 نمبر کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے، ایک حضرموت سے اور ایک یمن سے۔ حضرموت کی طرف سے آنے والا آدمی کہا، اے اللہ کے رسول، یہ جو آدمی دیکھ رہے ہیں، اغتصبنیہا ابو ہاذا، ان ارضی اغتصبنیہا ابو ہاذا وہی فی یدہ۔ اللہ کے رسول، یہ جو آدمی دیکھ رہے ہیں نا، ان کے والد صاحب نے، ان کے باپ نے میری زمین ہڑپ لی ہے، غصب کر لی ہے، اب وہ زمین ان کے انڈر میں ہے، مجھے دلائی جائے وہ زمین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حل لک بینہ، کیا تیرے پاس گواہ ہے؟ تیرے پاس گواہ ہے؟ گواہ پیش کرو، صرف زبانی کہنے سے نہیں چلے گا، گواہ لے آؤ تب مانی جائے گی۔ اس نے کہا گواہ نہیں ہے۔ ہم اس بڑی حدیث کو مکمل پیش کرنا نہیں چاہتے، ہم اتنا آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا گواہ لے آؤ۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے فلاں چیز ہماری ہے، جج صاحب کو کرنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے تیرے پاس گواہ ہے یا نہیں۔ صرف دعویٰ کرنے سے نہیں چلے گا، گواہ پیش کرو، تو گواہ کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، بہت سے موقع پر ہمارے بھائی لوگوں سے بھی، ہم لوگوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے اور گواہ کا مطالبہ کیے بغیر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو عام مسئلہ ہے، یہ تو عام مسئلہ ہے۔ بہت سے موقع پر جیسے زنا کے میٹر میں 4 گواہ ہونے چاہیے۔ کسی نے کہا فلاں نے زنا کیا ہے تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا، تم کہہ رہے ہو فلاں نے زنا کیا ہے، فلاں زانی ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جج صاحب، منڈل مکھیا، امام مولانا ان سے مطالبہ کریں گے 4 گواہ لے آؤ، ورنہ جب تک تم گواہ نہیں پیش کرو گے 4 گواہ تم مجرم ہوگے۔ وہ نہیں جس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس نے زنا کیا ہے،
اس وقت تک وہ مجرم نہیں ہوگا قرآن کی روشنی میں جب تک کہ یہ 4 گواہ پیش نہ کر دے. ورنہ آپ پڑھیے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 12. بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ پیش کرنا پڑے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ یہ شکایت کرنے والے، یہ زنا کی تہمت لگانے والے، یہ خود مجرم ہوں گے. آئیے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں. بخاری شریف حدیث نمبر 2671. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی. زنا کی تہمت لگائی. میری بیوی نے شریک بن سہمہ کے ساتھ زنا کیا ہے، منہ کالا کیا ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے کیس کر دیے. نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا البینۃ او حد فی ظہرک، گواہ لے آؤ ورنہ تیری پیٹھ پر حد پڑے گی. تیری پیٹھ آج لال ہو جائے گی ڈنڈوں کی چوٹ سے. اس نے کہا یا رسول اللہ اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البینۃ. اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر، دیکھیے شرمائیے گا نہیں، میں کیا کروں، حدیث میں ہے، علماء کرام موجود ہے، اعلی امرات ہی ہے، اپنی بیوی کے اوپر کسی کو سوار دیکھے، یعنی اس پوزیشن میں دیکھے جس پوزیشن میں ہم بستری ہوتی ہے، ینطلق یلتمس البینۃ، تو کیا وہ اس وقت گواہ تلاش کرنے کے لیے جائے گا، گواہ ڈھونڈنے کے لیے جائے گا؟ آپ علیہ السلام یہ بات دہراتے رہے، یہ بات کہتے رہے، البینۃ وإلا حد فی ظہرک، گواہ لے آؤ، گواہ ورنہ تیری پیٹھ پر حد پڑے گی، کوڑے پڑیں گے. گواہ لے آؤ، کچھ نہیں سنا جائے گا. رب کا یہی فیصلہ ہے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رب کا یہی فیصلہ ہے. اللہ اکبر. آج کل معاشرے میں غلطیاں ہوتی ہے، سمجھ میں کیا کہتے ہیں، جیسے سننے میں آتا ہے کہ کوئی لڑکی آواز نکال دی، کوئی لڑکی آواز نکال دی، میرے ساتھ فلاں نے فلاں کھیت میں، بھٹا کھیت میں، مکئی کھیت میں، پٹوا کھیت میں زنا کیا ہے. اب بس سماج کے لوگ، جو اہم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، اس لڑکا کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو نے زنا کیا، تو نے زنا کیا، فلاں کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا. لڑکی سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے گواہ لے آؤ، گواہ لے آؤ. لڑکی سے مطالبہ نہیں کیا جاتا. صرف ہوتا کیا ہے، لڑکے کو ڈانٹا جاتا ہے، پھٹکارا جاتا ہے، اس کے پریوار کے لوگوں کو، ان کے والدین کو، کہ تیرے بیٹے نے زنا کیا ہے، فلاں لڑکی کہہ رہی ہے. گواہ ثبوت کا کوئی چرچا نہیں. اگر وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے لڑکا کہ بھائی میں نے کب ایسا کیا ہے، اسے ہڑکایا، چپ اٹھ. اس کے والد کو بھی ایسے ہڑکایا جاتا ہے، اس کو بھی ہڑکایا جاتا ہے، اور دھمکی دی جاتی ہے ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. اللہ کے بندو، آپ جو اس کو ڈانٹ رہے ہیں، کیا آپ حق پر ہیں؟ کیا آپ نے اس سلسلے میں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا نام عبد الرحمن، عبد العلیم، عبداللہ ہے، اور کیا کہتے ہیں فلاں فلاں اسلامی نام ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچنے کی کوشش کی اس فیصلے میں کس طرح سے شریعت میں کیا کہتے ہیں یہ فیصلہ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ کیا کرتے ہیں، ہڑکا اڑکا کر کے اس بیچارے کو پر جو ہے جرمانہ عائد کر دیتے ہیں. 2.5 لاکھ 3 لاکھ جرمانہ اس پر لازم کر دیتے ہیں، اور اس سے پیسے لے ہی لیتے ہیں، اور پرسکار دیا جاتا ہے لڑکی کو. 2 لاکھ اس میں سے دے دیے،
50 رکھ دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے زنا تو اس نے کیا، لڑکی بھی شامل رہی، دونوں مل کر کے ہی زنا ہوتا ہے، بھٹا کھیت تک کیسے پہنچی؟ نہیں پوچھا جاتا۔ کبھی پوچھا بھی جاتا ہے کب سے ریلیشن ہے، کب سے تم دونوں کا چکر چل رہا ہے؟ 1 سال سے کئی مرتبہ ہوا نا تو اتنی بار ہوا، کیسے تم پہنچی؟ فون لگایا تب نہ بھٹا کھیت پہنچی، ہاں اور اس وقت ہوا۔ اللہ کے بندو رضامندی تو ہے۔ آپ نے پوچھا، لڑکی بھی کھیت تک پہنچی، پھر اس کی رضامندی کے ساتھ جو کچھ ہوا سب ہوا، لڑکا مجرم لڑکی معصوم کیسے ٹھہر گئی؟ بتائیے، لڑکا مجرم ٹھہرا اور لڑکی معصوم کیسے ٹھہر گئی؟ یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک لڑکی تیار نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا۔ میرا ایک ساتھی، میں نام نہیں لیتا، پورنیہ ضلع کا، لکھنؤ شہر میں جب میں پڑھ رہا تھا ندوہ کالج میں، تو اس نے کہا کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے ایسا کرنا چاہتا تھا، لڑکی سے میرا جو ہے لب پیار تھا، کچھ بھی ہو آپ لوگ برا نہ مانے، کیا کروں مجبوری ہے، بولنا ہی پڑتا ہے۔ تو میں جو ہے تنہائی میں لڑکی کو پکڑا تو میں اس سے کچھ کر ہی نہیں پایا۔ تو یہ سب جو ہو جاتا ہے، لڑکی معصوم کیسے ٹھہر جاتی ہے میرے اللہ کے بندو؟ تو لڑکی بھی مجرم ہے، اس وجہ سے شریعت میں کیا ہے؟ اس کو بھی پیٹو اس کو بھی پیٹو، مگر اس کی جگہ پرسکار دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے گا، اگر اس طرح سے سماج میں فیصلہ ہو، اس طرح سے اگر سماج میں فیصلہ ہو تو کیا برائی ختم ہوگی؟ برائی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری لڑکی ہمت کرے گی کہ ایک مرتبہ گندا کام کرنے کی وجہ سے فلاں لڑکی کو 2 لاکھ روپے مل گئے، تو میں بھی اگر ایسا کروں تو مجھے بھی 2 لاکھ مل سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، تو اس طرح کے فیصلے کرنے سے کبھی بھی سماج پاک نہیں ہو سکتا، سماج اور برا ہوگا اور برائی بڑھتی جائے گی، دوسری لڑکی تیار ہوگی، تیسری لڑکی تیار ہوگی، اور اس سے کبھی بھی سماج سے برائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی بجائے قرآن آپ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ پیسے ویسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں شیخ۔ پیسے ویسے کی کوئی نہیں ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں مجرم، دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور کہاں لگاؤ؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب دونوں کو کوڑے لگیں گے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، کوڑے لگیں گے، پھٹ پھٹ کوڑے لگیں گے، اچھلے گا، کودے گا، روئے گا، دھوئے گا، دوسرے لوگ جب دیکھیں گے کہیں گے واہ کس لیے اس کو مارا جا رہا ہے؟ ارے زنا کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، زنا کی وجہ سے، اوہ کیسے کود رہے ہیں، تو دوسرے کو عبرت ملے گی۔ لیکن اس طرح کے فیصلے سے عبرت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے جہاں بھی جسمانی سزا دی جاتی ہے، سعودی عرب کا لے لیجئے، افغانستان میں لے لیجئے، وہاں پہ زناکاری نہیں ہے۔ کیوں؟ زنا کی جو اصلی سزا ہے، رب نے جو فیصلہ کر دیا ہے زنا کی سزا، وہی سزا دی جاتی ہے۔ انڈیا میں ہم لوگ رجم تو نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، لیکن کوڑے تو لگا سکتے ہیں۔